جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ وعلیکم جی السلام۔ ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں، اور ثلاثی مزید فی میں ہم باب افتعال کر رہے ہیں، اور باب افتعال میں ہم اس کی جو ایک مخصوص کوالٹی، اس کی مخصوص خصوصیت ہوتی ہے، لیٹرز کی تبدیلی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ورڈ ہے ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر سے، اس ورڈ کو ہم نے دیکھا استفا۔ اس کو ہم کھول رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا روٹ ورڈ تلاش کرنا ہے، لفظ کو توڑنا ہے اس طریقے سے کہ ہمارا روٹ ورڈ کھل کے باہر آ جائے۔ تو روٹ ورڈ ہمارے پاس ہے صاد فا یا، صفی۔ اس کو ہم نے لکھ لیا کیونکہ ہمیں اس کے بیچ میں ایک اضافی تو نظر آ رہا ہے، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر باب افتعال کے اندر ہمارے پاس چند لیٹرز کی تبدیلی کا ایک ہم نے طریقہ سیکھا تھا کہ اگر باب افتعال ہو اور فا کلمہ پر صاد ضاد تا ظا آ جائے تو اس میں جو باب افتعال کی تے ہوتی ہے وہ نئے لیٹر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر فا کلمہ پہ صاد ضاد تا ہو، ان تینوں صورتوں میں جو باب افتعال کی تے ہے وہ تا میں بدل جاتی ہے، اور اگر ضا ہے فا کلمہ کے اوپر تو اب اس کی جو تے ہے وہ ضا میں بدل کے ضا دو دفعہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس صاد ہے تو اس کی باب افتعال کی تے جو ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر باب افتعال کی تے ڈالنی ہے، کیونکہ اس تو کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ باب افتعال ہے۔ تو ہم نے جو اس کا روٹ ورڈ تھا صاد فا یا، اس کے فا کلمہ کے بعد تے ڈالی۔ اب اس قاعدے کو دیکھتے ہوئے کہ اگر باب افتعال میں فا کلمہ پر صاد ہو تو اس کی تے تو میں بدل جاتی ہے، اب اس ورڈ میں ہم نے اس کی تے کو تو میں بدل دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے فعل ماضی بنایا۔ ماضی کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کا تعلق آل گروپ سے ہے کہ نہیں، یعنی کہ اس کا جو نام ہے افتعالن، آخر میں آلن آ رہا ہے کہ نہیں۔ اب کیونکہ اس کے آخر میں آلن آ رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ساکن ضرور آئے گی۔ نام بولیں گے، نام میں کہاں ساکن ہے؟ افتعال، فا کلمہ پہ ساکن ہے، تو ہم اس کی صاد جو فا کلمہ ہے اس پہ ساکن ڈال دیں گے، اور باقی تمام لیٹرز کے اوپر زبریں ڈال دیں گے، تو ہمارا لفظ بن گیا صاد ساکن تفا یا۔ اگر عربی کا قاعدہ ہے لکھنے کا کہ لفظ اگر ساکن سے شروع ہو رہا ہو اور پڑھا نہیں جا سکتا تو شروع میں حمزہ وصلی ڈالتے ہوئے اب اس کی مدد سے ہم اس کو پڑھیں گے اس توفایا۔ یہ ہمارا لفظ تیار ہو گیا۔ اب ایک اور قاعدہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ اگر مادہ جو کہ ہمارے پاس صاد فا یا ہے، اگر مادے کے اندر کسی بھی مقام پہ فا کلمہ پر، عین کلمہ پر یا لام کلمہ پر علیل حرف آ جائے جو کہ واو اور یا ہے، یہ علیل حروف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اگر مادے میں آ جائے تو اپنی بیماری اس مادے کے اندر داخل کرتے ہوئے اس پورے مادے کو بیمار کر دیتی ہے۔ اب یہ مادہ علاج مانگتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اس کا بھی علاج کرنا ہے، اس مادے کا بھی علاج کرنا ہے، آئی سمجھ؟ جی جی
جی جی سمجھ آ رہی ہے استاذہ جی، جی، جزاک اللہ۔ تو ہاں جی اب جو مادہ ہے اس میں 3 بیماریاں ہیں۔ فا کلمہ پہ اگر یہ علیل حرف آ جائے تو ہم اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ مثال آئین کلمہ پر آ جائے اجوف، اجوف، اور اگر لام کلمہ پر آ جائے تو استاذہ جی وہ بھول گیا لام پہ، ناقص۔ ناقص، ٹھیک ہے، ناقص۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اس کو ناقص کی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس مادے کو ناقص کی بیماری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد مزید دیکھا جاتا ہے کہ ناقص واوی ہے۔ آگے فردر اس بیماری کی سب برانچز ہیں، یعنی کہ ناقص واوی کا ہاں مطلب ہے واؤ بیمار وہاں ہو کے آئے ہے کہ ناقص یائی ہے۔ یہ مزید سب برانچ ہے اس بیماری کی۔ اب اس کو کیا ہے؟ ناقص یائی کی بیماری۔ ہاں، یہی ہے۔ یا بیمار۔ اچھا، اب ہم نے اس کا علاج کرنا ہے مادے کا، اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے پورے لفظ کو علیل کر دیا آ کے۔ اب علاج کیسے کیا جاتا ہے، کچھ یاد ہے گلشن آپ کو؟ استاذہ جی جی میم اس کیا کا تھا؟ جی واو دیکھیں گے، اس کے اوپر حرکت کیا ہے؟ اگر زبر ہے تو اس کی الف کے ساتھ دوستی ہے، اس کو الف کس میں کی چینج حرکت کر دیں دیکھیں گے۔ گے؟ حرکت کس کی جی دیکھیں گے؟ حرکت ہم اسی کی، اگر تو یہ علیل مادے کے اوپر حرکت ہے تو پھر تو یہ اپنی حرکت اپنے دوسرے اس کو دے دے گا۔ زبر ہے تو ادھر الف لگا دیں گے، نہیں اپنے یہی بیٹا ہے؟ یہ اس کے بعد یہ تو ہے ہی آخری لیٹر نا، ادروائز اچھا یہ اگر اس کے بعد بھی لیٹر ہو سکتا ہے نا، مثلا اگر وہ سینٹر والا بیمار ہوتا، اس اچھا کو اجوف کی بیماری ہوتی، پھر تو اس کے بعد بھی لام کلمہ ہونا تھا نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بعد اور والے یہ لیٹر تو یہ نہیں دیکھتا، اس کی دوستی اپنے اچھا پچھلے لیٹر سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہیلپ ہے، اس نے اپنے پچھلے لیٹر سے یعنی کہ فا کلمہ سے لینی ہے، یا جو بھی اس سے پہلے ورڈ موجود ہے۔ اب اس میں تو موجود ہے نا، یا اچھا ٹھیک ہے، فا موجود ہے، یا سے پیچھے کیا ہے؟ فا موجود ہے، یعنی کہ اس نے پیچھے والے سے ہیلپ مانگنی ہے۔ اگر یا فا ساکن ہوتا تو یہ صرف کیا کرتی؟ یا اپنی حرکت فا کو دے دیتی، جو ٹھیک کہ ہے، عموماً مضارع کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کا فا کلمہ ساکن ہو اور اجوف کی بیماری ہو، یعنی کہ درمیان والے لیٹر کو بیماری ہے، پیچھے اس کا ساکن ہے، اس نے اپنا حرکت اس کو دے دی، ٹھیک ہے، اور خود وہیں پہ موجود رہی بغیر حرکت کے۔ اچھا، لیکن اگر پیچھے حرکت موجود ہے، جس طرح ہمارے کیس میں پیچھے آلریڈی فا کے پاس اپنی حرکت موجود ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ یا وہاں سے چلی جائے گی، بلکہ یائی میں کیا ہوتا ہے کہ یا وہاں سے جاتی نہیں ہے، صرف اپنی حرکت پھینک دیتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے آپ نے ویسے بھی دیکھا ہے نا، آپ ڈاکٹر ہو ماشاءاللہ، جی گائنیکالوجسٹ ہو، کس چیز کی ڈاکٹر ہو؟ جی گائنیکولوجسٹ ہوں آپ نے جی دیکھا ہے بچیاں عموماً زندہ رہ جاتی ہیں، بوائز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب مس ہاں جی کیریجز جی ہوتے ہیں۔ جی ہاں جی لڑکیاں سٹرونگ ہوتی ہیں نا، ہاں جی جی وہی کیس یہاں پہ ذہن میں رکھو، یا ہوگی تو وہ یہاں سے نہیں جائے گی، بس اپنی حرکت اٹھا کے پھینک دے گی، خود زندہ رہے گی۔ واؤ ہوگا تو وہ یہاں سے مکمل چلا جائے گا اور نیا لیٹر آ جائے گا، یہ پوائنٹ یاد رہے گا۔ جی اگر یائی کی بیماری ہے تو یا وہاں سے نہیں جائے گی، وہیں بیٹھی رہے گی، صرف اپنی حرکت اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دے گی، کیونکہ اس سے اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اگر واؤ جی ہوگا تو واؤ وہاں سے مکمل طور پہ چلا جائے گا، لیکن اب علاج تو کرنا ہے، یا گیا نہیں ہے، وہاں سے گئی نہیں ہے، لیکن اب پیچھے فا کی حرکت کو دیکھتے ہوئے نیا صحت مند ورڈ وہاں پہ آ جائے گا۔ اگر پیچھے زبر ہے تو الف نے آنا ہے،
ٹھیک ہے. جی جی پچھلے حرف پر زبر تو زبر کے ساتھ الف آئے گا. زیر ہے تو زیر کے ساتھ یا آ جائے گی، نئی صحت مند یا. اور اگر پیچھے پیش ہے تو واو. واو آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ علاج کے بعد آئے گا. اب ہم دیکھیں گے پیچھے. ہم پہلا پارٹ لکھ لیا، اس تو فا. اب ہم نے دیکھا اس کے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے، جی اس کے پیچھے فا پہ زبر ہے، حرکت موجود ہے، اس کا مطلب ہے وہ حرکت نہیں اٹھا سکتی فا جو ہے. لیکن فا کی زبر ہے تو اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ الف آ جائے گا، استفا. اور آگے یا اپنی حرکت پھینک کے وہاں پہ بیٹھی رہے گی. بیسیکلی یہ ورڈ اگر پاکستان میں لکھا جاتا تو اس طرح لکھا جاتا. ہم الف کو لکھ کے آگے لیٹر ورڈ کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ عربک لوگ جو ہیں عربی زبان میں وہ لفظ کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اس الف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ اس کو کھڑی زبر نہ پڑھا کرو، اس کو الف بولا کرو. یہ الف ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس جی چلو است. اب فے کے اوپر زبر ہے. عربی قرآن دیکھو گے تو اس پہ زبر لکھا ہوگا اور یا کے اوپر الف لکھا ہوگا، ایسے لکھا ہوگا استفا. زبر اس کی موجود رہے گی فے پہ اور یا کے اوپر الف لکھا ہوگا. فے زبر الف فا. آئی سمجھ؟ جی جی اور ٹھیک ہے. لیکن عربی قرآن دیکھو گے، یہ عربی کا انداز ہے، یعنی کہ وہ یا کے اوپر الف لکھتے ہیں. لیکن اردو فونٹ دیکھو گے تو وہ فے کے اوپر ہی الف لگا دیں گے، یعنی کہ زبر پلس الف کو اکٹھا کر دیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ الف آتا ہی زبر کے بعد ہے، زبر سے پہلے آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، الف کے پیچھے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر. جی نہ الف سے زبر. پیچھے زیر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ ہی ہے سب کو کہ اس کے اوپر زبر ہوگی، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے فے کے اوپر کھڑی زبر جو ہم بولتے ہیں بیسیکلی وہ الف ہے، الف لگا دیتے ہیں اور یا کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، بتانے کے لیے کہ یا خالی ہے اور یہ فے الف فا ہے. تو فے الف فا میں فے کے اوپر تو آٹومیٹکلی سب کو پتہ ہے کہ زبر ہی آنی ہے. تو عربی قرآن دیکھو گے تو فے کے اوپر زبر اور یا پہ الف ہوگی، لیکن پاکستانی قرآن دیکھو گے تو فے کے اوپر الف، جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، آئندہ سے نہیں کہنا، الف پڑھنا ہے آپ نے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی 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 الحمد. جی جی یہ بڑا مسئلہ ہے جو یہ لفظ. ایک سوال میرا یہاں پر ہے، میں پوچھ سکتی ہوں جی صدف ضرور رہا؟ بیٹا. سر جیسے کہ یہ اسی والے کا جو ہم نے ابھی کیا تھا یہ استفا، تو اس کا روٹ ورڈ جیسے کہ اس کا روٹ ورڈ سواد فا ہوا ہے، تو اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ واو اور یا جو ہے وہ مطلب روٹ ورڈ کا حصہ ہوتے ہیں، الف کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ واو ہے یہاں پر کہ یا ہے؟ کیونکہ جو استفا والی جو کنڈیشن ہے یہ والی، تو یہاں پہ تو اس کا روٹ ورڈ واو تھا، تو یہاں پہ تم نے یا کیوں لکھا ہوا ہے؟ واو اگر واو ہٹا مطلب یا ہٹا دیں، الف تو آ گیا ہے، تو پھر انہوں نے یا کیوں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، میرے ذہن میں تو اس کی روٹ ورڈ صفی ہی ہے، صاد فا یا. میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا سر، میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا تو سواد فا واو ہے یہ. اچھا، کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں کہ جس میں دونوں آ جاتے ہیں، یا بھی آ جاتا ہے اور واو بھی آ جاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں. اچھا، مطلب اگر ہم واو بھی لکھ دیں تو ہمارا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو دوسرے باب میں چیک کیا تھا،
مطلب ڈکشنری میں ہی لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے، میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی، تو جی انہوں نے اس کو اس کے علاوہ بھی باب افعال اور دوسرے ابواب میں جی بھی جو ہے اس انہوں نے اس کو واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جی میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسے روٹ ورڈز ہوتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ شکلوں میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ واو کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو صحیح، یہاں پہ ورڈ ہے اس میں یا ہے، جی جی جی، اس باب یہی افتعال بس کے یہ اندر۔ کنفیوژن، جی یہ تو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا، لیکن اگر رینڈملی اگر ہم جی کوئی میں آپ قرآن کو کی مطلب کوئی، بتاتی ہاں ہوں۔ جی جی است جی اچھا، اس کا جو میں بتاتی ہوں انیشیل سٹیج کے اوپر، وہ میں یہ بتاتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس آپشن صرف دو ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا واؤ کی یا کی، کوئی آپ کے پاس 10-15 تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں صحیح ہے، انیشیل سٹیج پہ، لرننگ سٹیج پہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان دونوں کو باری باری بول کے دیکھیں۔ عموماً آپ کو اردو کا کوئی ورڈ مل جاتا ہے اس سے میچنگ، جس سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آیا ہوا ہے قال رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور قیلہ بھی آیا ہوا ہے، قیلہ۔ جی اب آپ کو کنفیوژن یہ ہے کہ اس کا ووول روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب یہ دو ہی آپشن ہے نا آپ کے پاس۔ الف تو ہم نے سیکھ لیا کہ روٹ ورڈ ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف جی تبدیلی کے بعد شکل آتی ہے، روٹ ورڈ میں الف نہیں ہوتا۔ آپ نے لکھنا ہے کال اور آپ نے لکھنا ہے کیل۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ کال لگ رہا ہے میں. کال لگ لگ کیا رہا رہا ہے ہے؟ میم آپ کو واؤ نہیں کے پتا ساتھ. کال ورڈ آپ اردو میں کہتے ہو کہ قائد اعظم کے کال قول، کال اقوال، لگ رہا ہے. اقوال آل، زری۔ جی 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 اردو کے ورڈز دماغ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی آ رہے ہیں میم. آل لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک تو ہے، اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اردو کے الفاظ بنانا سیکھو، فوری طور پہ اردو کے الفاظ بنایا کرو۔ یہ آپ کو ترجمے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، روٹ ورڈ میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ صحیح، تو آپ ایک گیس مار لیتے ہو۔ بعد میں اگر آپ ایڈوانس کورس میں جاؤ گے تو اس کے باقاعدہ، جس طرح ابھی آپ نے مزید فی میں پڑھ لی ہے کہ نہیں، کہ جب ہم رول بناتے ہیں کہ ماضی میں ساری زبریں ہیں، مضارع میں جو ہے یا کا یہ فارمولہ ہے، اس باب کا آئین کلمہ کا یہ فارمولہ، تو ان حرکات اور ان چیزوں سے آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا۔ اسی طرح اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو وہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج چلی جاتی ہے، تو وہ جب پڑھ لو گے صحیح، تو آپ کو ڈائریکٹ کنفرم پتا ہوگا کہ کیا لگنا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، لیکن فی الحال آسانی کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ دو ہی تو آپشنز ہیں آپ کے پاس، واو یا۔ مثال کے طور پہ نستعین ورڈ ہم نے پڑھا، جی نستعین، اب آپ کے پاس اینڈ میں آ گیا آئین یا نون۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ این ہی ہے یا یہ، کیونکہ یہ پرفیکٹ کمبینیشن ہے نا، کہ پیچھے قاف ہے زیر والا، تو زیر کی دوستی تو یا کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو ایک یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے کہ یہ تبدیل ہوا ہوا ہے، علاج ہوا ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا مادہ ہی یا ہے۔ تو اب آپ اس کو بھی این کر کے لکھو گے اور آن کر کے لکھو گے، کون سا جانا پہچانا ہے؟ فون والا. آن آن نام زیادہ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی لوگ نام آن، رکھتے ہیں آن۔ جی جی آن، میرے اپنے جاننے والوں کے بچوں کے نام ہے آن، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ بھی آن، ایک نام ہے، پاکستان میں نارمل یوزلی یوز ہوتا ہے۔ اس طرح سورۃ فاتحہ میں ایک اور ورڈ ہے مستقیم۔ اب یہ ایک آپشن ہے کہ یہ کیم ہے اور دوسری آپشن ہے کہ یہ قوم ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ یہ قوم ہے میم. یہ قوم، فرق قوم ہے. پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ جی 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 میم. جی تیسری آپشن تو کوئی نہیں نا آپ کے پاس، جی صحیح، ٹھیک ہے، یا ہے یا واو ہے، بس
یہی بیمار ہوتے ہیں، یہی تبدیل ہوتے ہیں، یا یہ ایک دوسروں کی جگہ پہ آ جاتی ہیں، یا اس کی جگہ پہ الف آ جاتا ہے. اور تو کوئی، اور یعنی الف صحیح آپ کو بات، پتہ ہے کہ آ نہیں سکتا مادے میں، تو اس کا مطلب ہے صحیح یا بات، یا کی جگہ واؤ آیا ہوا ہے، یا واؤ کی جگہ یا آئی ہوئی ہے. دونوں کو صحیح بول کے دیکھو، آپ کو فوری طور صحیح پہ کوئی صحیح نہ کوئی اردو کا ورڈ دماغ میں آ جائے گا. صحیح. بس یہی تھوڑی سی کنفیوژن تھی، کیونکہ سمجھ تو آ گیا تھا کہ کس طرح سے حروف علت اگر ہے آخر میں اس کو چینج کرنا ہے، اور تبدیلی کے مطلب علاج کے بعد الف آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اگر کوئی پرٹیکولر ورڈ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم پہچان کیسے کریں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اس کو دونوں کے ساتھ لگا کے دیکھ لیں، حروف علت چاہے واؤ لگا کے بھی دیکھ لیں اور یا بھی، جس کے ساتھ بولنے میں یا اردو کے الفاظ اس کے مل جائیں گے تو وہ پھر کنفرم ہو جائے گا کہ وہی ورڈ ہاں، مطلب ایٹ صحیح لیسٹ ہے. 90% میں آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے. 10% ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فیملیئر نہ لگے، لیکن وہ صحیح بھی ایک دفعہ آپ جب دیکھ لو گے تو پھر اس کے بعد وہ جہاں پہ بھی آئے گا آپ کو یاد آ جائے گا. ایک ہی روٹ صحیح ورڈ جی. آپ کو پتا ہے قرآن میں شکلیں بدل بدل کے کتنے کتنے 400 200 50 آتا ہے کہ جی یہ ورڈ قرآن میں 400 دفعہ آیا ہے، یہ ورڈ قرآن میں 200 دفعہ آیا ہے، یہ 40 دفعہ آیا ہے، 50 دفعہ آیا ہے. تو ایک دفعہ یاد آپ کو ہو کر لیا تو باقی 50 میں تو آپ کو خود یاد آ جائے گا نا. بالکل انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیر کثیر صدر. جی میم جیسے ہے نا طغیانہم، اس کا تو غین واؤ روٹ ورڈ ہے اور تا غین یا بھی روٹ ورڈ ہے. اس کے بھی دو ہے نا جس طرح. جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی- ہاں، لیکن اس کا مصطفیٰ کا جو ہے نا سواد فا واؤ ہی میں نے بھی پڑھا ہے. تو صحیح. دونوں مطلب آ سکتے ہیں نا. اور پہلے میم کیوں لگاتے ہیں میڈم وہ اسم بنانے کے لیے؟ جی بیٹا وہ تو ہم نے اسم کی نشانیوں میں پڑھا ہے نا. بھی یہ مستقیم بھی ادھر آیا ہوا ہے، یعنی کہ یعنی مصطفیٰ میں میم جو لگاتے ہیں بیٹا یہی وہ اس بتا کو رہی اسم ہوں نا، بنانے جب کے آپ لیے. نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں تو اس جی میں جی، آپ نے اضافی میم نہیں سیکھا ہوا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو میم اضافی جب بھی ہوتا ہے وہ اسم لفظ ہوتا ہے، اسم بنانے کے لیے میم لگتا ہے. جی ٹھیک ہم ہے جب نا. سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ماضی سے کرتے ہیں، پھر ہم اس کو مضارع بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی مضارع کا مجہول بناتے ہیں. پھر مضارع سے میں نے کہا کہ آپ کا امر بھی بنے گا، آپ کا فعل نہیں بھی بنے نہیں بھی گا، بنے گا، اسم الفاعل بھی بنے گا، اسم پانی المفعول بنے بھی گا، بنے اس میں گا. معفو. تو جو فاعل لیکن فعل مفعول بننا مضارع ہے، مجہول اسم سے فاعل اور اسم مجہول سے مفعول. بنے گا. آپ سن تو رہے نہیں ہو، میں بول رہی ہوں تو آپ اپنا بولتے جا رہے ہو. نہیں نہیں میڈم، آپ نے خالی فعل مضارع کا ہے نا تو میں نے پوچھا کہ تو مجہول سے تو میری بنے گا بات تو یا. مکمل ہو لینے دینا. آپ ایک کوشچن کرتے ہیں، آپ اگلا سوال کر دیتے ہیں. میں ابھی ٹھیک ہے بتا میم، رہی ہوں، بول رہی ہوں، تو آپ آگے بولنا شروع ہو گئے ہو. ٹھیک ہے میم. اب سوال کریں اپنا. سر آپ نے کہا نا کہ فعل مضارع سے ہی آگے فعل امر اور نہیں بنتا ہے. میں نے جی کہا ہے کہ فعل مضارع مجہول سے کہ معروف سے، یہ پوچھا میں نے. اصل فعل جو ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. اچھا، یہی بات سے تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ بنتا کس سے ہے. جی معروف سے بنتا تو ہے. آپ یہ میرا جملہ مکمل ہونے کے بعد بھی سوال کر سکتے تھے. ٹھیک ہے میم. جی معروف سے پانچوں چیزیں بنیں گی. امر بھی پہلے اس کا مجہول بنے گا، پھر امر بنے گا، پھر نہیں بنے گا، پھر اسم الفاعل بنے گا، پھر اسم المفعول بنے گا. اور اسم الفاعل اور مفعول دونوں اضافی میم سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی میم. چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں. کسی اور کی کوئی کنفیوژن ہے اس لیسن کے حوالے سے کہ ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جا سکتے ہیں؟ کسی بچے کی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس ایکچولی میں یہ آپ نے جو اسائنمنٹ دیا میں بالکل نہیں سمجھ سکی. میں جس طریقے سے بنا کے اگر کسی کو بھیجی تھی تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے. یہ بیٹا وہی تو میں انہیں بھی سمجھ نہیں آئی تھی. گلشن کو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، وہی سمجھایا ہے میں نے. یہ اس دفعہ آپ کو ورڈ دیا تھا میں نے، اسی کو میں ایکسپلین کر رہی تھی کہ کس طرح سے بنانا ہے. اس لیے میں نے اسائنمنٹ بنایا ہی نہیں کیونکہ اتنی کنفیوز ہو گئی تھی میں. ابھی تو آپ میں نے اس نے کو سنا ہے میں نے سٹارٹ کہا سے کہ نہیں سنا؟ نہیں ابھی تو میں بگننگ سے لگائی تھی. میں تو آپ نے کہا نا کہ میں ابھی لیپ ٹاپ کو چارج کر رہی ہوں تو میں نے آن ہی رکھا تھا.
تو یہ اب آپ نے سن لیا نا جی استفا جو بنانا سکھایا یہ ہے، تو اب میں نے سن لیا، جی جی، تو اب اب مجھے کلیئر یہ ہو گیا سمجھ نا میں آپ کو آیا ہے. جی کہ تو آپ کے ابھی جو پاس جو اسائنمنٹ. قرآن میں ورڈ ہوتا جی ہے وہ فائنل شیپ ہوتی ہے، آپ نے اس کو بیسک اوکے سے شروع کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹھیک ہے روٹ ورڈ نکالنا ہے، اور روٹ ورڈ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کس باب سے ہے، اس باب کو آپ نے تیار کرنا ہے پہلے سٹیپ سے جو ہم نے سٹیپ سیکھے ہوئے ہیں. تو فائنل ورڈ تک آپ اینڈ پہ پہنچو گے جو قرآن والا ورڈ ہے. جی جی جی، میں بھی جو میں نے ابھی جو بنایا ہے اسائنمنٹ، میں وہ انشاءاللہ آپ کو بھیجتی ہوں، چیک کریے گا صحیح ہے کہ نہیں وہ. اوکے. اگر اور وہ صحیح ہے تو اٹ مینس میرے سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. آپ کوئی اور بچہ جس کو کوئی کنفیوژن پچھلی کلاس میں ابھی پوچھ لیں. اس پورے ٹاپک میں، اس پورے باب افتعال میں کسی بھی سٹیپ پہ کہیں بھی کنفیوژن ہے تو آج آپ کلیئر کر لیں. سب کو سمجھ آ گئی ہے اچھے سے؟ جی میم ایک سوال ہے ابھی کہ آپ نے جو آپ نے بتایا مجھے تو بہت جو سمجھ میڈم میں آ آپ گئی. نے جی میڈم ایک سوال ہے کہ جی جو جی بابی افتعال میں آپ نے سارا کچھ بتایا نا، اس کے پورے ورڈ بھی تھے، تو یہ سارے اگر فا کلمہ پہ آئے تو وہ اس کے حوالے سے آپ نے ساری بات بتائی ہے نا، صرف فا کلمہ پہ آئیں گے؟ جی، یہی قاعدہ ہے نا کہ فا کلمہ پہ جی اگر جی یہ والے لیٹرز آئیں تو پھر جی جی تو پھر ہے ایک چارٹ آپ کو دے دیا گیا ہے جی کہ جی وہ پہلے سمجھ آ 3 گئی ہے. لیٹرز میں جو وہ لیٹر بدلیں گے، تے نہیں بدلے گا، اور باقی جو یہ بعد والے ہیں اس میں تے بدلے گا، فا یہ صاد ضاد تا زا نہیں بدلے گا، اس کی تے جو ہے میم ذرا اپنے میں لیٹر میں یہ بدلے گا. چارٹ آپ کو سناؤں کہ جی چیز بیٹا سمجھ ابھی اس آئی ہے؟ وقت سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو سنانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ہادیہ جی. میم پھر جو واو لفظ ہوتے ہیں نا وہ درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، وہ الگ سے آپ بتائیں گے ہمیں؟ یہ صرف فا کی بات ہوئی تھی نا، کس کی ہوئی تھی؟ اور بھئی بابی افتعال میں جی صرف فا کلمہ پہ یہ واو یا اور حمزہ آ جائیں، اور بعض جی اوقات یہ درمیان میں بھی آ جاتے ہیں عین کلمہ پر بھی بیٹا لام پر، ہم اس نے کے جب لیے یہ الگ رول رول؟ پڑھ لیا ہے کہ صرف فا کلمہ کی بات ہونی ہے اور کوئی بات نہیں ہونی. نہیں نہیں، میں نے کہا اگلا رول جو ہے وہ الگ ہوگا. بیٹا یہ یہاں پہ کہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے، یہ بس فا کلمہ ٹھیک پہ ہے ہی دیکھنا ہے آپ نے، اور ٹھیک ہے، کسی سے بس یہ وہ تعلق آگے نہیں سب ہے. ٹھیک ہے میم، بس یہی پوچھنا تھا کہ اس میں ختم ہو گیا نا. باقی ٹھیک جو ہے. ہے وہ اگر واو یا آ رہے ہیں کہیں اور پہ ہوں تو ان کا ویسے آپ مادے کا علاج کرو گے جس طرح علاج ہم نے ایک علیحدہ ٹاپک میں پڑھا ہوا ہے، جس طرح اچھا آج اچھا بھی پڑھا ٹھیک ہے. ہے. لیکن یہ لیٹرز کی تبدیلی نہیں ہونی کہیں اور پہ. ٹھیک ہے، وہاں علاج ہوگا، تبدیلی نہیں جی ہوگی. ٹھیک ہے وہاں میم، یہ بات علاج کلیئر ہوگا. ہو گئی. ہاں بس یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں کیا ہونا ہے. علاج ہوگا اب نا پتہ جس چل طرح گیا بھی کہ ہم نے علاج وہاں پڑھا ہے. علاج ہونا. ٹھیک ہے علاج میم، ایک یہ میں علیحدہ لکھ لیتی ٹاپک ہے اور باب ہوں. افتعال بالکل ایک علیحدہ بالکل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، ان کو کلیئر مکس ہو گیا. نہیں ٹھیک کرنا. ہے. ہادیہ جزاک جی. اللہ خیر. جی ہادیہ جی، جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ علیل ورڈ جو اگر ناقص ہو، لام کلمے پہ ہو اگر، تو وہ جی. ناقص ہوتا ہے، تو اس کا آپ نے طریقہ بتایا. تو جو اجوف اور مثال ہے، اجوف کا اس بھی کا ہم یہی بعد میں طریقہ ہے نا پڑھیں گے. بیٹا، اجوف کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے لیٹر، اس کے پیچھے بھی تو فا کلمہ موجود ہے نا. اگر فا ساکن ہے جو کہ فعل مضارع میں ہوتا ہے تو وہ اس کو حرکت دے کے خود وہیں رہے گا، اور اگر فا ساکن نہیں ہے، اس پہ کوئی حرکت ہے جو کہ ماضی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے چلا جائے گا اور اس کی جگہ نیا لیٹر آ جائے گا پچھلی حرکت کے مطابق. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے جیسے ورڈز آتے ہیں ویسے ویسے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں نا، وہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جی اب آپ لوگوں کا خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. میں اب تھوڑا سا ٹائم تو 20 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن میں آج کیونکہ میم کی بات ہو رہی تھی تو میم ہی کو میں آج اسم الفاعل اور اسم المفعول کی بات کر لیتی ہوں کیونکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہے. جی اسم الفاعل اور اسم المفعول ثلاثی مزید فی. ہم نے پڑھا تھا پہلے ثلاثی
मुजर्रद में पढ़ा था कि उसका इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल बिल्कुल फ़ाइल फ़ाइलन और मफ़ऊलन के सांचे से निकलता है। ठीक है, मसलन हम कहते हैं कातिलन कातिलानी और कातिलूना, यानी कि अभी आपने देखा तीनों शेप्स जो हैं इसम की हैं, आनी ऊना, और किससे निकल रही हैं? बिल्कुल फ़ाइल की शेप से। इसी तरह क्योंकि ये इस्म है और इस्म जो है वो 3 शेप्स पे होता है, इस्म जो होता है वो 3 एराबी हालतों में होता है। तो अब वो ऊपर रफ़ा की हालत है। अब अगर नसबी हालत होगी का इस्मुल फ़ाइल होगा तो क्या होगा? आपका लफ्ज़ होगा कातिलन कातिलैनी और कातिलीना, यानी कि बिल्कुल आपने इसको भी इस्म की तरह तैयार किया, लेकिन क्योंकि इसकी शेप फ़ाइल की है तो ये इस्मुल फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल कहलाएगा, यानी कि फ़ाइल वाला इस्म। इसी तरह ये मारिफा भी हो सकता है, जिस तरह इसम नकिरा भी होता है और मारिफा भी होता है। अब ये क्योंकि नकिरा इसम है और इसम मारिफा भी हो सकता है। अब ये जब मारिफा बनेगा तो ये अल के साथ होगा, अल का ती लू लू या अल का ती ल या अल का ती ली, यानी हमने क्या सीखा कि अल के साथ तनवीन हराम है। अब ये मारिफा इसम इस्मुल फ़ाइल है। आइए समझ। जी मैम। तो जो भी वर्ड्स फ़ाइल के पैटर्न पे होंगे वो इस्मुल फ़ाइल होंगे, और इसी तरह वो वर्ड जो मफ़ऊल के पैटर्न पे होंगे, टूल मक़तूलुन हम्म और अल मक़तूलू। लू इसी तरह
اس کا بھی تسنیہ ویسے بنے گا المقتولانی، مقتولینا، مقتو اور المقتولینا. سوری، لینا کون بولا ہے؟ ہم پیش میں والا بولی کہہ تھی، رہے ہیں، غلط بولی تھی، غلط بولی، لونا. ٹھیک ہے، سوری میم. یعنی کہ وہ میں اصل میں اس کو کرتی تھی. بالکل. اسی طرح اس کا جب منصوب یا مجرور شکل بنے گی تو مقتولن، المقتولی، المقتولینی، المقتولینا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ اسم ہے، اسم کی شیپ میں آ رہا ہے، اوپر سے اس کی بھی تینوں اعرابی حالتیں ہوتی ہیں جس طرح اسم کی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے اسم بنانا سیکھا کہ مسلمون، مسلمانی، مسلمونہ، کافرن، کافرانی، کافرونا، کافرن، کافرینی، کافرینا. یعنی کہ اسی اسم، کیونکہ یہ بھی ایک اسم کی شکل ہے تو اس کو اسم ہی کی طرح تثنیہ اور جمع، معرفہ اور نکرہ بنایا جانا ہے. بس فرق کیا ہے کہ اس کی شیپ جو ہے وہ یا تو فاعل کی ہے یا مفعول کی ہے. اب یہ ہیں ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کو فاعل مفعول کی شیپ میں قرآن میں ورڈ ملے گا تو آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ثلاثی مجرد کا ہے، کا اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. کلیئر ہے؟ سب کو سمجھ آئی ہے بات؟ جی استاذہ جی. اب یہی ورڈ ہم نے بنانا ہے ثلاثی مزید فی کے اندر. ثلاثی مزید فی کا اسم الفاعل، اور چلو پہلے اسم الفاعل کی بات کر لیتے ہیں. اب اس میں میں نے آپ کو کہا کہ وہاں تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے نا، مطلب اس کا ہمارے کسی پیچھے سے فرق کوئی تعلق نہیں ہے. فاعل کی شیپ پہ فاعل ہے اور مفعول کی شیپ پہ مفعول ہے ثلاثی مجرد میں. یہاں میں نے آپ کو کہا کہ پانچوں چیزیں امر، نہیں، مجہول، اسم الفاعل، اسم المفعول، پانچوں کے پانچوں نے فعل مضارع سے بننا ہے. بہت ہی آسان ہے یہ مزید فی. اسم الفاعل نے فعل مضارع سے بننا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ہم سمپل کوئی فعل لے لیتے ہیں، کون سے، کسی بھی باب کا لے لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ادھر ہی باب افتعال سے لے لیتے ہیں، چینج کے بغیر لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن آپ کے لیے نہ ہو. سمپل ورڈ لے کے جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ لے رہے ہیں جی، میں نظر کا ورڈ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، نظر، نون ضاد را. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ لیا، اس کو ہم نے باب افتعال میں، اب ہم ثلاثی مزید فی کی بات کر رہے ہیں، ڈالنا ہے باب افتعال کے اندر. نون فا کلمہ کے بعد ہم نے ڈالا تے، آگے آ گیا ضاد اور را، یہ ہمارا بن گیا باب افتعال. اب ہم نے سب سے پہلے اس کو ماضی بنانا ہے. ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ پہلا فا کلمہ ساکن ہوتا ہے
ابھی ہم ٹائم تھوڑا ہے، اس کو ڈائریکٹ بنا لیتے ہیں. شروع میں حمزہ وسطی لگا کے نون کو کیا ساکن، باقی سب پہ آ گئیں زبریں. ان ان تازہ را، ٹھیک ہے. اور اسی کا جب ہم اس کا مصدر بناتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ انتظار. کیا بن جاتا ہے؟ اف تی، تے کے نیچے زیر ہے نا، اف تی آ، غا کے اوپر زبر، اف تی آ لن، تو کیا بن گیا؟ انتظارن. جو ہم کہتے ہیں انتظار کر رہی ہوں میں، تو کیسے بنا وہ انتظار؟ باب افتعال کا ہے یہ ورڈ. اردو میں کہتے ہیں نا میں اس کا بڑا انتظار کر رہی ہوں، تو روٹ ورڈ تو نظر ہے، تو بیچ میں اضافی تے نظر آ رہا ہے. تو یہ جی کیوں جی آیا؟ صحیح کیونکہ یہ باب افتعال کا ہے. صحیح. تو یہ ابواب تو پھر اس کا مطلب ہے اردو میں بھی ہوتے ہیں نا. اچھا، اب یہ ہمارا ماضی بن گیا اور جی میم. اس کا مصدر بن گیا. اب اس ماضی سے ہم نے بنانا ہے مضارع. کیا طریقہ ہے؟ کون بتائے گا؟ حجاب آپ بتاؤ کیسے بنانا ہے مضارع. سب سے پہلے میم یا کا اضافہ کر دیں گے، یتان کا جو ہے، ہم اور اس کے بعد جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر میم زیر لگا دیں یا کا تو بتایا کچھ نہیں، تو آئین کلمہ پہ پہنچ گئے ہو. گے. یا پہ زبر لگے گا بس. فارمولے کے جی بغیر بیٹا میم، میں کچھ بھی نہیں سنتی. یا کا اضافہ حجاب آپ کی یہاں پہ آواز یا. پتہ نہیں کیوں کٹ کٹ کے آتی ہے، آپ کے کوئی پتہ نہیں مائک میں مسئلہ ہے کیا اچھا ہے. اچھا صحیح ہے میم. فارمولا مجھے بتایا کریں، اس کے بغیر کوئی بچہ نہ مجھے بات کیا کرے. مجھے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے، میں بتاؤں میں. جی میم جو مجھے سمجھ آئے گا بتا دو آپ کو. تھوڑا امتیاز کو بتانے دو، بیچاری کافی ہفتے ہماری کلاس سے دور رہی ہے. ہاں مس، وہ جو یہ ہے افتعالن کے اندر جو ہے، یہ اس کا فارمولا یا کا یہ ہے کہ پہلے تین جو ہے وہ پیش والے ہے یتان، اور باقی سارے زبر والے ہے. تو یہاں پر یتان میں زبر آئے گا، ٹھیک ہے. اور وہ تو یہ بن جائے گا یا، اور وہ تا جو ہے وہ کیا ہے، یہ ورڈ کیا ہے؟ انتظر. انتظرا. تو یہ تا جو ہے وہ عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہوگا، تو یہ بن جائے گا ینتظرا، ینتظرو. اور آپ نے آخری کہا کلمہ آئین ہر کلمہ وقت پیش زبر والا والا ہوتا ہوگا. ہے. آئین کلمہ کا کوئی فارمولا بولا آپ نے؟ جی عین کلمہ زبر والا ہوگا، اس لیے کہ 4 اور 5 جو ہے وہ زبر والے ہیں اور باقی سارے زیر والے ہیں. تو یہ آ بن کے جائے گا ینتظرو. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح. آپ نے جب یہ فارمولا بتانا ہے تو آپ نے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ جو میں بنا رہی ہوں اس کا نمبر کیا ہے. ہم جو بنا رہے ہیں یہ نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے. اور یہ یتان پہ زبر آئے گا اور عین کلمے کے نیچے زیر آئے گا، اور ٹھیک ہے. آخری کلمہ ہر وقت پیش والا ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا ینتظرو. کریکٹ؟ ین بالکل کریکٹ ہے. ین تا تزیرو، ین زیرو، کیونکہ تازیرو. زیر آئے گا اس لیکن جو کے سب نیچے. سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نے نہیں بتایا کہ باقی لیٹرز کو کیا کرنا ہے. میں نے آپ کو باقی بتایا لیٹرز. تھا یتان لگانے کے جی بعد پورا کا پورا جی. ماضی ایز اٹ از اتار لینا ہے ہاں اپنی ہاں ہاں حرکات صحیح ہے کے صحیح ہے. سمیت. سوری. آخری 2 ہاں لیٹرز کی حرکت نہیں لگانی، پھر اس کا نہیں فارمولا بتا لگانی. کے اس کی حرکت لگانی ہے. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح. نون اور تے کے بارے میں بھی تو بتانا ہے نا کہ اس کو کیا کرنا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ین تازیرو ہمارا ابھی فعل صحیح ہو. مضارع بن گیا ہے. ینتظرو. اب اس فعل مضارع کو ہم نے بہت انٹرسٹنگ، آپ اس کو لکھ لو کہ کیسے اسم الفاعل بننا ہے. اس کی سمپل یتان کو ہٹا کے میم پیش منہ لگا دینا ہے. اوکے اوکے اوکے، تو یہ منتظرو بن جائے گا. ابھی آپ اوکے سن تو لینا بیٹا میرا اوکے مکمل. سوری. جی
اب میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں. اسم الفاعل اوپر میں نے لکھ دیا مضارع سے بنتا ہے. مضارع سے بنتا ہے. نمبر 1 مضارع ورڈ لکھیں کا لفظ لکھیں. جب میں مضارع کہتی ہوں تو مضارع کا مطلب ہوتا ہے معروف. اس کو اسپیشلی معروف کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر مجہول ہوگا تو میں مجہول بولوں گی. ٹھیک ہے، مضارع مجہول. معروف کہنا، سمپل مضارع جب کہو گے اس کا مطلب یہ معروف کی بات ہو رہی ہے. مضارع کا لفظ لکھیں. اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 یتان کا یا تا حمزہ نون ہٹا کر شروع میں میم پیش منہ لگا دیں. ٹھیک ہے، یہ سٹیپ نمبر 1 ہے. یتان کو ہٹایا، جو بھی آپ کا مضارع کا ورڈ ہے ینتظرو، ٹھیک ہے، اس کی میم یا کو ہٹا کے اس کی جگہ لگا دیا میم پیش منہ. اب نمبر 3 کیا ہے؟ اگر فاعل بنا رہے ہیں، فاعل نہیں بلکہ اسم الفاعل، اگر اسم الفاعل بنا رہے ہیں تو آئین کلمہ زیر والا اور اگر اسم المفعول بنا رہے ہیں تو آئین کلمہ زبر والا. بس یہ 2 تبدیلیاں کرنے سے آپ کا اسم الفاعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف 2 تبدیلیاں. فاعل میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ فاعل کون ہوتا ہے؟ ایکشن کرنے والا. اور مفعول جس پہ ایکشن کیا گیا، مفعول جس کے اوپر ایکشن کیا گیا. تو جس کے اوپر حرکت ہے وہ مفعول ہے. سمجھ لو فاعل مفعول کے سر پہ ڈنڈے مار رہا ہے. ٹھیک ہے، مفعول کے اوپر فاعل ایکشن کر رہا ہوتا ہے. تو مفعول نے اپنے جیب میں نیچے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، تو جس کے نیچے ڈنڈا ہے، آئین کے نیچے ڈنڈا ہے، وہ فاعل ہے. یاد رکھنے کے لیے بتا رہی ہوں. اور جس آئین کے اوپر سر پہ ڈنڈے برس رہے ہیں وہ مفعول ہے. تو مفعول میں وہ بھی میم سے ہی شروع ہوگا. ایک ہی طریقہ ہے، بس مضارع کی مون یتان ہٹائی اور میم پیش منہ لگا دیا. یہ دونوں میں ہے، فاعل میں بھی مفعول میں بھی. صرف فرق کہاں سے پتا چلنا ہے؟ اسم الفاعل اور مفعول کا اس کی آئین کی حرکت سے. اینکل میں سے تو یہ منتظر بن جائے گا اسم المفعول. بالکل. تو جو ہے منتظرن، یہ ہو گیا اسم الفاعل جس کے نیچی جیب میں ڈنڈا ہے، اور یہی ورڈ ہے منتظرن. سیم ورڈ ہے نا؟ جی 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 صحیح یہ ہے اسم المفعول جو سر پہ ڈنڈے کھا رہا ہے. صحیح ہے، صحیح. تو آپ قرآن میں بس دیکھو اس گے کا دونوں آئیڈینٹیکل ورڈز ہیں. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. بس آپ کو اس لیے فعل مضارع آپ کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے. سارے ورڈز آپ کے اس سے بننے ہیں.
اسم الفاعل بھی مضارع سے بنا ہے، یہ تان ہٹائی اور عین کلمہ تبدیل کیا. اسم صحیح ہے، المفعول بھی صحیح اسی سے صحیح. بنا، یہ تان ہٹا کے میم پہ شمو لگایا، عین کلمہ تبدیل کیا. اور اسی طرح صحیح. آپ امر اور نہیں دیکھو گے، وہ بھی ہم اسی مضارع سے بنائیں گے، اور جو اس کا مجہول ہے وہ تو ویسے ہی اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، میم اس کے کلاس ہے، لیے میں فل اپ کر دیتی ہوں. جی بس ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے. استاذہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں. جی بالکل استاذہ کریں. استاذہ اس کا مضارع ہے ین تازیرو، اور اسم الفاعل ہے اس کا منتظر، اور اسم المفعول ہے منتظر. ضا پہ ہے، اس کے فاعل میں زیر ہے عین کلمہ پہ، اور مفعول میں زبر ہے. بالکل پرفیکٹ ہے. اب میں آپ کو مختلف ورڈز بتاتی ہوں. آپ سارے بچوں کو جو بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے مضارع بنا، یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا ہے. میں مضارع کے ورڈز بولوں گی، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، ان کو تبدیل کرنا ہے. فعل مضارع باب افتعال کا. میں ادھر ورڈز لکھتی جاتی ہوں اور باری باری آپ سب بناتے جاؤ گے. اینڈ سے شروع کرنے لگی ہوں، جس کی باری نہیں آئی ابھی تک. سائمہ آصف آپ نے بنانا ہے. میم میں خود ہی ورڈ نکالوں جی خود ہی مادہ. نکال لو، بالکل نکال لو. میم مادہ ہے قاف لام اور با، ٹھیک ہے. اور اس کا باب استفال کا بنے گا ان قلبا. استفال؟ سوری، نہیں انفعال باب کا نا. افتعال کی ان بات ہو رہی ہے، ابھی ہم افتعال کے ٹاپک پہ ہیں. اس کا پھر بنے گا ان تقلبا. کیا کیا کیا؟ نون کہاں سے آئی ہے اس کے اندر؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ سوری، کاف لام اور با ہے تو یہاں پہ کاف لام با ہی آئے گا، تا نہیں آئے گا اس میں، ان قلبا آئے گا. میں آپ کو کہہ رہی ان ہوں، آپ قلبا باب افتعال پڑھ رہے ہیں، آپ اس سے بناؤ. آپ باب انفعال پہ کیوں چلے گئے ہو؟ قاف لام بے ہے، اس کے باب افتعال میں ڈالو اس کو جلدی سے. اس میں آئے گا پھر افتعال میں ان نون کہاں سے آ رہا ہے بیٹا بیچ میں؟ قاف کوئی اور نہ بولے پلیز. امتیاز مائک آف کر دیں آپ اپنا. اوکے مس، اوکے. ہر ایک نے سیکھنا ہے نا بیٹا. باب افتعال بنانے کے لیے کیا سائمہ پہلا سٹیپ ہوگا؟ کیا ایڈ کرنا ہے؟ سوری میم، اب بالکل بولنے کی ایک دم سے کوشش نہ کرو. ایڈ کیا کرنا ہے باب افتعال بنانے کے لیے؟ ایڈ کیا کرنا ہے؟ باب افتعال میں کیا اضافہ کیا جاتا ہے، کس چیز کا؟ ابھی بیٹا ہم مستقل بنا رہے ہیں ورڈز. تے کا اضافہ کرنا ہے نا. میم فا کلمہ کے بعد تے آئے گا نا اس میں. جی تو آپ بتاؤ نا. قاف کے بعد تے آنا ہے، اور آگے لام اور بے. یہ ہو گیا باب افتعال بن گیا، ٹھیک ہے. اب جب اس کا ماضی بناتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بنتا ہے، سب پہ زبریں ہوتی ہیں. جی بالکل. اور اور جہاں جہاں وہ ساکن آئے گا نام میں، وہاں ساکن بھی ہوگا. بالکل. تو کہاں آئے گا ساکن؟ میم کاف کے اوپر جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر ساکن آئے گا. بالکل. تو اور کیونکہ کیونکہ ساکن اس سے کو شروع پڑھ ہو رہا نہیں ہے تو ہم سکتے، شروع میں اس حمزہ لیے بستی بھی ہمزہ ڈال بستی لیتے ہیں، لگائیں. جی. اور باقی تو سب ایک پہ طالبہ زبریں. ٹھیک ہے، بنے گا. کیا بن طالبہ گیا؟ ایک طالبہ. ایک طالب. آپ ایک دم سے کنفیوز نہ ہوا کرو.
اب اس کو مضارع بنانا ہے، کیا بنے گا، کیا لگ جائے گا؟ شروع میں یا لگے گی، اور پہلے 3 ابواب کی پیش کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہوگی وہ زبر کے ساتھ ہوگی، تو ٹھیک ہے، یا آئے گا، اور پھر اس کے بعد یک تلیبو، اور عین کلمہ جو ہے وہ اس کا چوتھے اور 5ویں باب کا زبر کے ساتھ ہے، باقی سارے زیر کے ساتھ ہے، تو اس کا کیونکہ یہ افتعال باب نمبر 6 ہے، تو اس کو ہم لوگ زیر کے ساتھ کریں گے، بالکل یک ٹھیک ہے، تالیبو، بالکل. اور اور لاسٹ لیٹر بعد لاسٹ والا ہمیشہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگا، مضارع کا آخری لیٹر جو ہوگا وہ پیش کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل. کیا بن گیا؟ یک تالیبو. یک طالبو. اب یک طالبو کو آپ نے فاعل اور مفعول، اسم الفاعل اسم المفعول بنانا ہے، کیا کرو گے؟ میم اس کو ایک تو اس میں علامت مضارع ہٹا دیں گے، یا کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ پہ میم لگائیں گے، تو پورا بولو. پھر میم پیش اس منہ میں لگائیں گے، عین میم کا پیش منہ لگائیں گے. جی، اور عین کلمہ جو ہوگا وہ بولو اس نا، میں کا نے آپ کو اسم کہا پورا الفاعل کا بولو، زیر کے ساتھ ہوگا. پورا بولو کہ میم پیش منہ لگائیں گے. علامت مضارع ہٹا کے یا کو ہٹا کے میم پیش منہ لگائیں گے، تو ہم، اس کے بعد اگلی تبدیلی جو ہوگی وہ عین کلمہ پہ ہوگی. وہ تبدیلی یہ ہے کہ اسم الفاعل کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا، تو وہ بن جائے گا مختالبو. ٹھیک ہے، اور اسم المفعول بنانے کے لیے ایسے ہی رہے گا، اس کو بس عین کلمہ جو ہے اس کا اسم المفعول بنانے کے لیے عین کلمہ زبر کے ساتھ ہو جائے گا، بالکل زبردست ہو گیا، مختالبو. بالکل زبردست ہو گیا. کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ آپ ایک دم اپنے آپ کو نا کنفیوز کر لیتے ہو، وہ نہ کیا کرو. استاذہ تو اس آسا کے دو تھا، مجھے پتہ پیشے نہیں ایک لگیں دم گے. سے وہ اچانک سے پہلے بھول گئی. کیا بولا ہے بیٹا؟ استاذہ 2 پیشے لگیں گی، تنوین لگے گی مطلب میرا. جی بالکل لگیں گی، کیونکہ اسم بنا رہے ہو نا. جزاک جی اللہ جی یہی خیر. جی. مختلبن، مختلبن بھی ہو سکتا ہے، مختلبن بھی ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اسم جب بھی بنے گا وہ تنوین کے ساتھ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسم ہے نا، اسم کی ہم نے نشانی یہ سیکھی ہوئی ہے کہ وہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. اسم کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ تنوین کے اوپر. تنوین. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی، جس کی ابھی تک باری نہیں آئی پلیز، اور جو جس کے پاس ٹائم بھی ہے اور باری نہیں آئی، انسا گل، آپ بتاؤ، کوئی ورڈ بناؤ. سدا یہاں پہ بس ایک سوال پوچھ لوں. جی جی. یہ جو آپ نے اینڈ کے اندر 2 پیش لگائیں، تو اگر ہم یہاں پہ 2 زبر لگائیں گے تو فاعل اور مفعول میں کوئی فرق پڑے گا، یا زبر اور زیر سے وہ نصبی اور جری اور یہی والی حالت چینج ہوگی جی بس؟ بالکل، کیونکہ یہ ایک نارمل اسم ہے، اسم بن کے آ رہا ہے جی نا، تو جی ہر اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. جی. اچھا، اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ فرق کیسے پتا چلے گا. مثال کے طور پہ ہم فاعل کو لیتے ہیں کام کرنے والے کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مفعول کو کیا لیتے ہیں؟ جس کے اوپر جس پر کام کام کیا کیا جا جائے. رہا ہے. جی. اچھا، جب سمپل فاعل یا مفعول لکھا جائے گا بغیر اس کے اضافے کے ساتھ، مزید فی کے اضافے کے ساتھ، تو ہم اس کو فاعل یا مفعول کے طور پہ لیں گے. اس اسم الفاعل اور فاعل کا فرق کیا ہے کہ فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کر رہا ہے، مفعول اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کو صرف نام کے طور پہ لیا جا رہا ہے. مثلا میں کہتی ہوں 2 جملے لکھ رہی ہوں، قاتل نہیں، میں اور لکھتی ہوں ضارب. ضارب کون ہوتا ہے؟ مارنے والا. مارنے والا. مارنے والا. ضارب نے
مضروب کو مارا، یعنی کہ ضرب لگانے والے نے ضرب کھانے والے کو مارا۔ اب یہاں میں کیا کر رہی ہوں، ان کو کس طور لے رہی ہوں، صرف نام کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب فائل، وہ مارنے والا فائل ہے اور وہ اب میں کہہ رہی ہوں مفعول ہے۔ غصے میں آ کر، مضروب نے ضارب کو مارا۔ جی غصے میں آ کر، غین مل نہیں رہا مجھے، غصے میں آ کر مضروب نے، یا کوئی اور ورڈ بھی لے سکتا ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، ضارب کو مارا، قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں فائل کون ہے؟ اب اس میں فائل جو تھا وہ اب یہ مضروب بن گیا نا، کیونکہ مضروب یہ فائل کام ہے کر نا، رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے ہاں، تو یہ تو مفعول کی شیپ ہے، مفعول کی شیپ ہے جی۔ لیکن یہاں پہ اچھا ایز اے نیم یوز کیا جا رہا ہے، تو جب وہ نام کے طور پہ آئے گا تو وہ تینوں اعرابی حالتیں لیتا ہے، نام تو ہر نام تینوں اعرابی حالتیں لیتا ہے۔ ہاں یہ تو پتا ہے۔ اب یہاں پہ جب مضروب لکھو گے تو آپ کو پتا ہے کہ فائل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ فائل کی جو ہوتی ہے پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی اوپر میں نے لکھا ضاربن، یعنی کہ مارنے والا، اور مضروب کیا تھا؟ مضروبن، مار کھانے والا۔ اچھا اب یہاں پہ جو مضروب ہے، کیونکہ یہ فائل ہے تو یہاں اب میں اس کی بن کر مضروبن لوں گی، اور یہاں اس کو ضاربن لے لوں گی۔ صحیح۔ اب اعراب بتا ضاربن، رہی ہیں نا کہ فائل کون ہے اور مفعول کون ہے، صحیح۔ شیپ سے تو نہیں پتا چل رہا، شیپ تو الٹی آ رہی ہے، ہاں تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم الفاعل ہے، اسم ہے، یہ ایز اے اس کو نیم یوز کر رہے ہو آپ، نیم اچھا ٹھیک ہے؟ اعراب آپ کو بتائیں گے کہ کون فائل ہے اور کون مفعول ہے۔ کام کرنے کو صرف فائل کہتے ہیں، اس کے ساتھ اسم نہیں لگ سکتا۔ اب آپ کہو گے اوپر ضارب فائل ہے اور نیچے مضروب فائل ہے، اوپر مضروب مفعول ہے اور نیچے ضاربن جو ہے وہ مفعول ہے، تو بیسیکلی ان کی اعراب نے آپ کو بتانا ہے کہ ایکشن کون کر رہا ہے اور کس کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ جو ورڈز ہیں یہ صرف ناموں کے طور پہ آ رہے ہیں۔ پوائنٹ سمجھا سکی ہوں سب بچوں کو؟ بیٹا سوال ہے آپ سے، کوئی جواب نہیں دے گا؟ جی استاذہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ استاذہ جی پیش کی تنوین، ہاں سوال پیش کی، جو پیش کی تنوین تھی ضاربن، ادھر وہ فائل تھا، نیچے جب ہم نے مضروبن کو بھی پیش کی تنوین دے دی تو یہ فائل، یہی جی بتا رہی ہیں نا؟ فائل ہمیشہ پیش کی اعرابی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ ہاں جی خبر کی اعرابی حالت میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ پھر یہ اس کے ہم ہاں اعرابی حالت سے فیصلہ کریں گے کہ جی فائل اور مفعول۔ بالکل، جی ایک ہی جملہ میں 2 مرتبہ لکھتی ہوں، مثلا یہاں میں لکھنے لگی ہوں ماضی کا ورڈ ضربہ، مارا، احمد، بلکہ یہ متبرک نام ہے، کوئی ہم اور نام لکھتے ہیں، رفیقن، نام تو خیر ساری اللہ کے نکل آتے ہیں، مجیدن، کیا مطلب ہے اس کا؟ کس نے کس کو مارا؟ رفیق نے مجید کو مارا۔ رفیق ہاں نے، فائل کے ساتھ ہمیشہ ہاں نے آتا ہے اور مفعول کے ساتھ جی کاکی کو آتا ہے۔ جی جی رفیق نے مجید کو
مارا. یہ جملہ میں دوبارہ لکھنے لگی ہوں. ضرب رفیقن مجیدن. اب دیکھا جائے تو ورڈ جملہ بدلا ہی نہیں ہے، وہی سارے ورڈز دوبارہ لکھے ہیں اور نہ ہی ان کی پلیسمنٹ چینج ہوئی ہے. ہوئی ہے کوئی چینج؟ سیم ورڈ ہے. نہیں، صرف بالکل صرف عربی حالت چینج ہوئی ہے. تو مطلب پورا بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ آپ کس نے بالکل کس کو بالکل مارا ہے؟ جی ہاں بدل گیا، مجید فائل بدل بن گیا، گیا. جی مجید جی فائل بن گیا. ٹھیک ہے. کہ مارا رفیق کو مجید نے. جی 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 اچھا. تو جو اعراب ہے نا وہ ایک ہی ورڈ اللہ تعالیٰ نے کیوں 3 اعرابی حالت میں بنایا؟ اب جب آپ ایک ورڈ مسلم من لکھا ہوا ہے تو وہ کافی تھا، اس کو مسلم مان اور مسلم من بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اسی وجہ سے نا کہ اس کی ہیلپ ہمیں چاہیے تھی. آئی سمجھ؟ جی آپ کو جی شروع میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں آپ کو 3 طرح سے مطلب پتہ چلتے ہیں. ایک اس کے روٹ ورڈ سے، ایک اس کی شیپ سے، اور ایک اس کی ایون حرکات سے. حرکات کے بدلنے سے بھی میننگ بدلتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے کہ فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو جر کی حالت ہوتی ہے جس کو مرکب جاری کہتے ہیں وہ ہمیشہ تیسری چیز بنتا ہے متعلق. اس کو ہمیشہ کہتے ہیں متعلق. مرکب جاری قرآن میں کسی بھی جملے میں 2 ہی جملے ہوتے ہیں نا، اسمیہ یا فعلیہ. تو مرکب جاری کسی بھی جملے میں آئے متعلق بن کے آتا ہے، یعنی کہ اس کا نام ہی ہوتا ہے متعلق. اور متعلق کس کو کہتے ہیں؟ فالتو خبر، اضافی خبر. مثلا اس کا کیا مطلب ہوا فالتو خبر؟ یعنی کہ مین خبر نہیں ہوگی، یہ ایک ایکسٹرا خبر یہ دے رہا ہوگا. مثلا یہاں جملہ مکمل ہو گیا تھا کہ رفیق نے مجید کو مارا یا مجید نے رفیق کو مارا. جملہ مکمل ہو گیا نا، پتہ چل گیا کہ کس نے کس کو مارا. میں کہتی ہوں کمرے میں، ان دا روم. میں کی عربی کیا ہے؟ فی. فی حرف جر ہے نا. جی میم. اس کے بعد جب کمرہ آئے گا تو یہ مرکب جاری بنے گا. جی تو یہ اب اس نے ایکسٹرا خبر دی نا. یہ تو پتا چل گیا رفیق نے مجید کو مارا. کہاں مارا؟ کمرے میں، مسجد میں، مدرسے میں، ڈنڈے سے مارا، ہاسپٹل یہ میں. بھی اچھا خبر ہے. تو یہ ایکسٹرا اضافی. تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جر کی حالت میں آتا ہے. حرف جر کے بعد جو ہے وہ اسم زیر کی حالت میں آتا ہے. تو یہ تیسری سچویشن ہو گئی. فاعل ہو گیا پیش میں، مفعول ہو گیا زبر اینڈنگ. جملہ فعلیہ کے 3 ہی پارٹس ہیں نا، فعل، فاعل، مفعول. یہاں جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. اور مرکب جاری آگے آ گیا تو وہ متعلق کہلائے گا، یعنی کہ کسی کے متعلق وہ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم. اس کو ہم کہیں گے متعلق فعل. مارنے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کہاں مارا. متعلق فعل، کمرے میں مارا، مدرسے میں مارا. میں کہتی ہوں رفیق کھانا کھا رہا ہے. اب کھا رہا ہے ہو گیا فعل، رفیق ہو گیا فاعل. کس کے اوپر ایکشن کر رہے؟ کھانے کے اوپر. وہ ہو گیا مفعول. اب کھانے کو آپ منصوب لکھ بناؤ گے، رفیق کو آپ رفع میں بناؤ گے. اب یہاں آپ کا جملہ ختم ہو گیا کہ رفیق کھانا کھا رہا ہے. اگر میں کہتی ہوں میز پر،
हाँ तो तो वो फिर आ गया इजाफी जर्रे खबर, इजाफी मुतल्लिक़ खबर आ खबर। गई। अब पर की अच्छा। अरबी क्या होती है? आ, अला अल्लाह। अल्लाह हरफ जर है कि नहीं? है मैम। तो अब मेज जो है वो जर की हालत में आएगा कि नहीं? हम्म। जी तो तीनों की बिल्कुल। अरबी हालतें फर्क हो गई कि नहीं हो गई? जी मैम, अलग हो गई सबकी। अब कुरान में जुमला देखते ही आपको उसकी एराब बताती जाएगी कि नहीं, कि ये फाइल है, इसके साथ मैंने ने लगाना है, ये मफूल है, इसके साथ जबर वाला है तो अब मैंने का की को लगाना है, और ये जो है हरफ जर के बाद आ रहा है जर की हालत में, तो अब ये इजाफी खबर दे रहा है। आई समझ? जी मैम, तो तर्जमा खुद प्रैक्टिस ब करने खुद की जरूरत बनेगा है कि नहीं मैम। बनेगा? हाँ सिर्फ उनकी एराब को देख देख के। ठीक है। मैम, कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दें, इसको हम लोग करके देखें जी कि अगर इंशाल्लाह है मैं तो। आपको ना अब अगली क्लास में हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल की तमाम अबवाब की अब हमने गर्दानें बनानी है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ठीक है ये है मैम। कि ये मैं इधर लिख देती हूँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल क्यों के इस्म है तो इनकी गर्दान सिर्फ 6 सीगों से बनती है। सीगे किसे कहते हैं? तो गर्दान में हम गर्दान के जो होते हैं मैम, अल्फाज मुज़क्कर होते हैं हाज़िर उनको बिल्कुल। तस्दीक। हाँ। इसम है ना, तो 3 मुज़क्कर के होंगे और 3 और मुअन्नस के। 3 मुअन्नस मुअन्नस के के हों। होंगे। अभी जो हमने ऊपर लिखे हैं, ठीक है, मैंने अभी लिख के दिए हैं ना, जी कातिलन, जी। कातिलैनी, कातिलीना। अब इसी की मुअन्नस बन जाएगी कातिलतन, कातिलतैनी, जिलता तैनी कातिलातुन। अच्छा। तो जिस तरह इसम को आप बनाते हो वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर, वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस, उस तरह से आपके ये 6 वर्ड्स बनेंगे। अब 6 रफ़ा के बनेंगे, 6 नसब के बनेंगे, 6 जर के बनेंगे। तो इस तरह से आपके बन गए 18। और इसी तरह 18 नकीरा के बन रहे हैं, तो 18 अल लगा के उसी गर्दान को आप मारिफा के बना लोगे, अल लगा के, जब तनवीन नहीं आएगी। आई समझ? जी। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुज़क्कर, वाहिद तस्निया जमा और मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा। यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई। आसान ही है ना, मुश्किल तो नहीं है ना कोई? नहीं, अब समझ आ गई तो आसान है, पहले आसान नहीं। चलें, जिसकी कोई स्क्रीनशॉट ले ले तो हम क्लास एंड कर दें। जी कोई बच्चा लेके मुझे बता दे। मैम ले लिए। मैम मैंने लिया। जज़ाकिल्लाह खैर। फिर दुनिया वल आखिरा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आपके लिए भी मैम।